الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلا سپارہ سورۃ البقرہ خدا کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا بنی اسرائیل قوم تے جڑے اللہ نے انعامات کیتے انہوں کا تذکرہ شروع ہے دو انعام بیان ہو گئے نے آج دی آیات ترائے انعام اللہ نے بیان کیتے نے تریجا چوتھا پنجواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے قوم سمیت دریا تو پار کر دیتا تو انہوں نے دو مطالبے کیتے جہدے وچ ایک مطالبہ یہ ہے کہ ساڑھے کول کوئی کتاب ہوندی نا اساں اس نوں پڑھوں تے دین دی سمجھ بوجھ حاصل کروں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے اس وعدے کو پورا کرنے واسطے سوال کو پورا کرنے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور تے چڑھایا کہ تساں آؤ کوہ طور تے اور اتنے 40 دہاڑا قیام فرماؤ و تھانوں اساں کتاب ڈساں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اڈے گئے پیچھو جانشین بنا گیا خلیفہ بنا گیا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیچھو آئی بنی اسرائیل دا ایک بندہ جڑا سامری مداری قسم دا آدمی آئی منافق آئی اس نے باقی جڑے بنی اسرائیل آن انہوں کو ورگ لایا کہ میں کچھ سونا کچھ چاندی ضرورت ہے تو تساں میری امداد کرو دین دی بڑی میں خدمت کرنی ہے تو سونا چاندی جس ویلے اکٹھا کر کے دا اس نے ایک بت بنایا وچھے دی شکل جلے وہ تیار ہو گیا ادھی بناوٹ اس قسم دی ہے کہ ادھی سوراخ رکھے ہوئے جلے ہوا لگ دی آئی تو باں کریں دا جی میں بچھا کریں دا یہ حضرت مجاہد دا تفسیری بیان ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بے جلے موسیٰ علیہ السلام دریا چو ٹپن لگیا تو او چونکہ منافق ہے نال مسلمان دی حیثیت نال تو اس نے ڈٹا بھئی جتھے وہ گھوڑا حضرت جبریل دا ویندا پہ نا وہ تو جلے دے پیر لگ دے تو ساوا دستی پھوٹاں دا پہ تو اس نے وہ مٹی چاہ کی دی گھوڑے دے سمہ لی تو وہ کول کی دی ودے کہ موقع تے کام دے سی تو جس ویلے اس نے بچہ تیار کرنے لگا تو وہ بھی تھوڑی جی مٹی سڑ دیتی تو وہ ایک اثر پیدا ہو گیا تو وہ آواز دیندا ہے تو باقدہ انہیں جی میں وچھا باقدہ ہوں تو خیر آج کل ہارن آئے ودے نے موٹر سائیکل آدھے ہیں جی ککڑ بانگ دیں کتا بھونک دے کرکا ہنگ دیں جی کئی قسم دے آواز بال رون دے تو ان تو سائنس دی ترقی دا دور گالے سمجھنی کو مشکل نہیں ہے وہ کیویں آواز آندی ہے تو یہ دو بیان ہیں ندوتے اس نے آکھا پہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی وہ تو لگا گیا نہیں کوئی طور تے خدا دے کل کتاب گنا خدا تھوڑے گھر آوڑ ہے
ایو خدا ہی نے تے ایو تھوڑا الہ ہے تے ایو تھوڑا مشکل کشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی لگے اڈے لگ گئے ایک ہارا وڑا اللہ ایدے ویچ آگے او تھاں کو بلیندا ودے آوازاں دیندا ودے بنی اسرائیلی شروع ہو گئے وہ دی پوجا شروع کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈسا پہ جو حال دے بنا کھڑے بڑا ظلم آئی کہ توحید چھوڑ کے شرک کرنا تو پھر وچھے دی پوجا کرنا تو اس نے معبود سمجھنا ہے۔ اب بہت بڑی زیادتی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جیڑی محنت آئی وہ ساری رول گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیتا کہ اللہ نے فرمایا تُساں اتنی بڑی غلطی کی دی آئی تے ثم عفونا عنکم میں تھن معاف کیتا تے میرا احسان یاد کھائے نہیں تو ان سمجھ احسان دی اللہ کیویں جیتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً جس ویلے اساں وعدہ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال 40 رات دا ثم اتخذتم العجل من بعدہ بعد تساں بنائی وچے کو اس تو بعد معبود تساں وچا خدا سمجھ کھڑا تے دی عبادت شروع کر دیتی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ہے تساں بڑے ظالم کیونکہ ان شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ دا حق مخلوق کو دینا نا انصافی ہے نا تے نا انصافی والے کام کو ظلم آدھیں۔ اللہ نے فرمایا تساں کیا کیتا میرے موسیٰ نال میرا موسیٰ اٹھے گیا تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد تساں بچے کو معبود چا سمجھا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ہے تساں بڑے ظالم۔ اتنے بڑی زیادتی تو بعد بھی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک میں تھوڑا معاف کر دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی تھوڑے کو ظلم ہو گیا نا ہاں جی غلط کام کیتا ہے بہت بڑا غلط کام ہے لیکن میں تھوڑا معاف کیتا ہے کیوں ذالک لعلکم تشکرون تاکہ تساں میرے شکر گزار بندے بڑھو تو وہ میرا وقت یاد کرو میں کتنی رحمت کی تھی تھوڑی زیادتی تو بعد میں تھوڑا معاف کر دیتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تساں شکر گزار بندے بڑھو۔ شکر ایک زبانی ہوتا ہے کہ بس الحمدللہ یہ زبانی شکر ہے اللہ دیا نعمتیں استعمال کرن تو بعد بڑا شکر اللہ تعالیٰ دے کہ وہ حکم مننے جس خالق نے مالک نے رازق نے پیدا کیتے اس نے زندگی دے اسباب مہیا کیتے بندہ جلے استعمال کرے تو ایک تو زبانی آکھنے الحمدللہ سب تو بڑا شکر ہے کہ اس دے احکام سمجھ کے حکم سمجھ کے بندہ پورے کرے ہاں جی تو دعائیں کام نہ تھی نہ الحمدللہ آکھن دی توفیق ہوئے نہ وہ شکر کے بجائے الٹا بجائے اس خدا دا حق ادا کرن دے مخلوق تے تقسیم بندہ اللہ اس وجہ زیادتی ہوگی تو اللہ نے ایک انعام ایجاد روایا کہ میں تھوڑے کتنی مہربانی تساں کتنا ظلم کیتا ہے تو میں تھوڑے تے کتنی مہربانی کی تھی۔ ایک چوتھے نمبر تے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ میرا انعام ہے کہ میں تھانوں زندگی گزارنے واسطے رہنمائی واسطے میں تھانوں کتاب عطا قرآن اللہ دا انعام ہے نعمت ہے اللہ دی در اگر نصیب ہو وجہ آتینا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ جس ویلے دیتی ایسا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمہارا تورات ہے والفرقان ہے اسے دی تفسیر ہے تاکہ اس کتاب دے ذریعے تو حق اور باطل دا فرق کر سکو حق اور باطل کو سمجھ سکو سچ تے کوڑ دا نہ کھیڑا کر سکو لعلکم تہتدون تاکہ تساں ہدایت حاصل کرو اس واسطے میں تھانوں کتاب دیتی وجعلنا التورات کی میں آندے اساں بنی اسرائیل واسطے تورات کو ہدایت نامہ بنا ہے ہاں جی تے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی یہ اللہ دی مہربانی اللہ اس نے بطور احسان یاد دہانی کرواندہ پہ سارے ہوتے بھی اللہ نے یہ مہربانی کی دی کہ سانو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ جی عطا فرمائے کتاب قرآن جی عطا فرمائی مذہب اسلام ترے چیزاں بہت بڑیاں ہاں جی اسلامی مذہب ہونا یہ اللہ دی نعمت ہے قرآن جی کتاب مل وجنا یہ اللہ دا نام ہے اور حضرت محمد رسول اللہ جی ہم رسول میں اے بھی اللہ دا
تری بڑے انعام ہیں، تریانو اللہ نے بطور احسان ذکر کیتا ہے جی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اسم اللہ ان بیان کیتا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے، نعمت لفظ وچ کھڑا ہے، میں اسلام مکمل کر کے تھانوں اپنی نعمت پوری کر دیتی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تے میں تھوڑے واسطے مذہب جڑا پسند کیتا وہ مذہب اسلام پسند ہے جی۔ قرآن تو سبحان اللہ اس مذہب کو سمجھن واسطے آئی ہے جیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت بڑی پریشانی ہویا، اللہ ایو احسان یاد دے ویندا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر انک لتلقی القرآن، میرا پیغمبر تو کیوں مونجھا تھیندا، میں تو تینوں قرآن دی نعمت عطا فرمائی، تے جے دے کول قرآن ہوئے وہ پریشان نہ تھی ہاں جی، لیکن سمجھ ہو سی تا او دے مطابق عمل ہو سی تا ہاں جی، تاں ہے کیا قدر ہے سن، اساں اس نو جالا چرو لا چھوڑا رکھا جو اسے بلا خیال ہی نہ سے کیتا پیا 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 دھدڑ بڑھ گئی، غلاف میلے ہو گئے، بس یہ ہے کہ سارے گھر بھی اللہ دی کتاب پئی، اس تو زیادہ فائدہ قرآن گلا نہیں دیتا سامنے، اساں دی چوکی قدر کی تھی، قرآن کھولن واسطے آئی، قرآن پڑھن واسطے آئی، قرآن سمجھن واسطے آئی، لیکن اساں کیا قدر کی، اساں یہ کچھ سمجھے پئی بندہ بیمار تھی ونجے تو دم کراوے جا، وہ بھی کہ بے کل وہ آپ تو پڑھنا کوئی نہیں، حالانکہ جڑا بندہ آپ پڑھ سی اُدے واسطے دوہائیں چیزیں اللہ فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جیتے سارے ذہن ہے بھی جسمانی شفا ہے فائدہ کریں دا، روحانی واسطے فائدہ نہیں کریں دا، بندے دا وجود دو چیزاں کولتے، ایک وجود ہے، ایک دے وچ روح ہے، یہ وجود بندے دے اس مٹی چو بنا تے روح اتو آئی اللہ دی طرف، یہ دو چیزاں مل دیں تے انسان ایک بنا دے مکمل زندہ انسان، جلے روح وچو نکل وجہ بات اعلان تھی میں مردہ ہو گئے، میت ہو گئے، فوت ہو گئے، روح بھی بیمار تھیندا ہے، جسم بھی بیمار تھیندا، جسم چونکہ مٹی دا بنا اللہ نے وہ علاج بھی مٹی چ رکھا ہے، زمین دیا شیئں استعمال کرے سو تو خیر تھی ویسے، پھکی کاسو، گولیاں کاسو، ٹیکے لوے سو، سیرپ پیسو، فلاں فلاں مثال تو ایمان خراب تھی ونجے تو بس بتا گولیاں نال ٹھیک تھی ویسی، عقیدہ خراب تھی ونجے تو گولیاں کھاون نال، سیرپ ٹیکے لواون نال نہیں، وہ قرآن پڑھن نال ٹھیک تھی ہاں جی۔ روحانی بیماریاں جتنے بھی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں پیچھو گزر چکے ہیں جی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کو بیماری لگی منافقت آلی تے او جیوں جیوں نبی سونے دی مخالفت کر رہے ہیں اللہ اس بیماری کو اور بدھیندا گیا، اس روحانی بیماری دا علاج ہے قرآن، اساں جسم واسطے تو سمجھ آ گئی سانو بھی دم شم کراؤں چا بخار ختم تھی نظر لگ ونجے تو ختم تھی ویندی، جیتے اپنا دین ٹھیک کرنا ہے اس واسطے سانو کیوں نہیں سمجھ آئے، تو قرآن بھی اللہ دی نعمت ہے، بنی اسرائیل کو اللہ احسان یاد ہوا ہے کہ میں تورات دے کے تھوڑا تے احسان کیتا ہے، تھوڑا فائدہ کیتا لعلکم تہتدون، تاکہ تساں، اللہ نے قرآن بھیج کے حضرت محمد دے ذریعے ساڑھا فائدہ نہیں کیتا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوی، قرآن تھانو او راستہ دکھے جی سیدھا جنت ہی چاہے، مولا عبد المجید ندیم احمد قرآن ناپ کے بندے کو جنت اللہ راستہ دکھا ہے، انگل ناپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کو پانی سٹو نا تو اس نو زنگ لگ ویندی، بندے دا دل بھی میلا تھیندا ہے، اس نو بھی زنگ لگ دی کہ ہی گناہ کرے تو تے کالا نقطہ لگ ویندا، اگر توبہ کرے تو اللہ اس نو صاف کر دو، توبہ نہ کرے وہ ودا رہندا بیا گناہ بیا نقطہ لگ ویندا، بیا نقطہ لگ ویندا، تاں جو دل بندے دا کالا تھے ہاں جی۔ محرم لگوائی تے ملنگ ودائی کپڑے دوجے پہ ودائی چٹے تے کہیں آگا بھڑا محرم لگے کالے کپڑے نہیں پہ اس آگا دل کالا ہونا چاہیے دا، پتہ نہیں سمجھے ہے نا، بڑے عجیب عجیب گلاں کرتے ہیں، سارے دن نیت صاف ہونی چاہیے،
کہ گل کرو تو تین بندے تھی میں آ کے اکا ہی صاف نہ تھی ونجے دل کالا تھیندا اتوں کالے وچوں ہی کالے ہیں آخر دل کالا ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نقطہ لگ دے بندے دا دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا کہ مسیکل یا رسول اللہ دے پیارے رسول تو دے واسطے پالش کیا ہے کیا طریقہ ہے بندہ میلے دل کو اچھا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن قرآن مجید دی زیادہ تلاوت کرنا بندے دا میلا دل صاف تھی ویندے میل ختم تھی ویندے وکثرت ذکر الموت دو نسخے آپ نے دسے قرآن مجید دی تلاوت زیادہ کرنا تے موت کو زیادہ یاد کرنا بھی بندے دا میلا دل اچھا دیا یہ دیکھو یہ نسخے آ رہے ہیں نعمت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی سن اللہ نے قرآن دا حافظ بنائے پھر ادھر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی دن قیامت دے اللہ فرمائی سی اقرا فرتکے قرآن پڑھ دوان تے بہید درجاں تے چڑھ دوان الہم تو شروع کرو تو جلے والناس ہاسی تیرا آخری مقام آفس اور 3 سے 5 اندر آپ لاؤ کتنا ٹائم لگو جنت دے درجے بندہ چڑھ دا بندے حافظ آپ چاہو ارتکے فرتک اقرا فرتکے پڑھ دا جا اتنا چڑھ دا جا یہ قرآن دی نعمت نہیں ہاں جی تو قرآن پڑھ سوں سمجھے سوں سانو ایمان سمجھ آسی اللہ بھیجے اسے واسطے اللہ اس نے بطور انعام ذکر کرے آتینا موسیٰ الکتاب میں کتاب دیتی موسیٰ علیہ السلام کو انعام اللہ بن اسرائیلیہ کو کر رہے ہیں کہ میں موسیٰ کو کتاب دے کے تھوڑے ہوتے احسان کیتا ہی والفرقان اور اس دی صفت بیان کی تھی فرقان قرآن مجید دی صفت بھی نے فرقان تو وجہ کیا ہی فرمایا اللہ کو تحتدون تاکہ تسا ہدایت حاصل کر یہ اللہ کا دوسرا احسان تریجا فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم اس نے بلا ذکر کیا بطور نام کہ میرا موسیٰ تو اڑے چلا گیا ہے ہاں جی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ڈٹھا قوم ساری بگڑ چکی ہے ساری محنت ایک باری تو گئی درمان تو لگ رہا ہے استاد دا شاگرد جو نالائق تھی ون والد دا بیٹا نالائق تھی ون افسوس نہیں لگتا ہے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اس نے تو ہر امتی دی فکر آئی ہر امتی دی فکر ہوندی ہے پیغمبر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ نبی ہے محنت کی تھی سمجھایا جیلے اڈے گئے 40 ڈیاڑا وہاں سے پیچھوں آئے دوا ترگڑا نکلا پہ اذ قال موسیٰ جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنو لے قوم ہی اپنی قوم کو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اے میری قوم تساں اپنے اتے بہت بڑا ظلم کیتا ہے باتخاذکم العجل بچے کو معبود بنا کے بہت بڑی زیادتی کیتے تساں اپنے اتے فتوبو الی بارکم اللہ دے کو توبہ کرو معافی منگو تے معافی توبہ دا طریقہ عجیب ایسا تو وضو کرے سوں نفلیاں پڑھ سوں شرمندے تھی سوں اللہ کو لو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے توبہ دا طریقہ نویں اندازنا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہیک بے کو مارو قتل کرو جنہ بچے کو خدا سمجھے تو جنہ نہیں سمجھا اے آپت لڑوت جنہ بچے نو معبود سمجھے تو جنہ نہیں سمجھا وہ چاک ہنے ڈنڈے سوٹے تے تلوارا انہوں کو ڈھا دے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اے تھوڑی توبہ دا طریق ہے ذالکم خیر لکم اے تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے اندہ بارکم تھوڑے خدا دے نزدیک تھوڑے پیدا کرنے والے دے نزدیک یہ توبہ دا طریقہ ڈٹھا ہاں جی
عجیب زمانے گزرے نے کہ پہلے لوگ جیلے غلطی کریں دے نا آدھن پہ انہوں دے دروازے تے سویرے لکھا کھڑا ہوندا پہ اس زنا کیتا ہے، اس چوری کی تھی، اس فلانا کام کی، یا متھے تے لکھا ہوئے نبی پاک دے آمن اللہ نے ساڑھے تے پردہ رکھ دی، کیڑا کیڑا احسان یاد کرے سوہن، اللہ نے وہ قانون ہی ختم کر دیتا، نہیں تو سارا دے بوہے تے سویرے لکھا کھڑا ہو تو کیڑے شرمندے تھے ہوں، ستار جو ہویا غفار جو ہویا کوئی نہیں، کتنی زندگی پر بندہ گناہ کریں دے، شراب پین دے، زنا کریں دے، کہنوں پتہ بازے نہیں لگتا، اللہ پردہ چڑھ گیا۔ پہلے زمانے چیزیں ہوندا بھائی لکھا ویندا بندے سویرے نال پتہ لگ ویندا پیش رات ایک کرتوت کی تھی، مہربانی ہے جی سبحان، کتنا اللہ ساڑھے تے احسان کی۔ خیر انہوں نے جرم کیتا، اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، توبہ دا طریقہ ہے کہ ایک بے کو قتل کرو، شروع ہو گئے دے مار دے 4.5۔ انہاں لوگوں نے جنہاں نے سچے خدا نو خدا سمجھے اور اس دے نال کہنو شریک ہے، انہاں نے حکم ہے تساں انہاں کو ڈھا دو، قتل کر، انہوں نے انہاں کو مارا۔ اللہ فرمائے فتاب علیکم، اے دلے تساں توبہ کیتی ہے تے ود میں تھانوں معاف کر دیتا ہے، تھوڑی توبہ قبول سے کیتی ہے، یاد ہے نا اتنی بڑی زیادتی۔ حدیث پاک کی جائے نے جدا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیلے بندہ خدا دے نالو دی مخلوق کو شریک رہندے نا اللہ فرمائے یہ سمجھ میں ماں بہن دی گال کٹ گئی۔ ہاں جی مولانا علباؤ صاحبان حیدرآباد دے سادہ سودہ عالم ہے جٹ مزاج، میری ملاقات ہے گپ لگی پیادہ خدا شرک تو چڑھتا ہے، ایری کاوڑ لگ دی اللہ کو دے غصہ آدھے اللہ ماں ہے جو یہ جن کام سارا کوئی حق مارے تو سانو کاوڑ نہیں لگ دی، یہ جو جنگاں تھینیاں پہ تے رولے پوندے پہ کل دے خبر ہی چلتا پہ کہ لمحے ہتاراں دے راہ دے رولے تے بھیڑ پائے گی تے بندہ زخمی پھیرنگ شروع تھی، ایک آدھے تو راہ ہے تے بھی آدھے، یہ دنیا دیا جنگاں جہاں راہ کوئی نہ ہو سی راہ منگ دے ہو سن جہاں آگو قابو تھے ہو کوئی نہیں راہ آئے تھے، حق دی جنگ تو شروع ہے، باہمیں جائزے نہ جائزے لڑائی تو شروع ہے جی اللہ تو مالک ایسا تو حق ہے کو نہیں دیونا، حکم ہے لا تشرکو باللہ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ غصے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، لیکن ادھے باوجود بھی اللہ فرمایا میرا پیغمبر جو تھوانا دا پی تے میں اس نے شکایا توبہ دا طریقہ تے تساں وات ان کیتا ہے تے فتاب علیکم میں تھوڑی توبہ چا قبول کیتی ہے انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور اللہ ہی ہے رحم کرنے والا۔ یہ ترائے احسان اللہ نے جاتے ہیں 5 ہو گئے نکول ہیں جی، کل 2 بیان ہوئے آج دی آیات ہی 3 ہو گئے 5 ہو گئے، 8 انعام اللہ نے بنی اسرائیلیں کو یاد دے بھائے تے 2 بھی چاسنے عذاب وہ ڈرامن واسطے سمجھاون واسطے، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ من جی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ